اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال امیر المؤمنین علیہ السلام فامرها برده وسلطها على شده وقرنها الى حده الهواء من تحتها فتیق والماء من فوقها دفیق ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها وادام مربها واعصف مجراها وابعد منشاها فامرها بتصفيق الماء الزخار واثارة موج البحار فمخذته مخذ السقاء واسفت به اسفها بالفضاء ترد اوله الى اخره وساجيه الى مائره حتى عبى بابه ورمى بالزبد زبد ركامه فرفعه في الهواء في هواء منفتق وجم منفحق فسوى منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا بغير عمد يدعمها ولا دسار يندمها ثم زينها بزينة الكواكب وزياء الثواقب وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم معير۔ امیر المومنین السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں خداوند عالم کی ذات و صفات کے بیان کے بعد خلقت عالم پر گفتگو کی ہے، اور ہم نے اس کا ایک حصہ پہلے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح متھ ڈالا اور اسے فضائے بسیط میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہوئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کی پھیلی ہوئی ہوا میں اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کیا، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے جن کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ چھت کی مانند تھا اور بلند عمارت کی مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے اور نہ ہی کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ضوء فگن چراغ یعنی سورج اور ایک روشن مہتاب رواں کر دیا، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ یہ جو کلمات ہیں اس میں اس کا لب و لباب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے پانی کو ایجاد کرنے کے بعد اس کو اور ہوا کو، پانی کے اندر تلاطم پیدا کیا ہوا کے ذریعے اور اس سے جھاگ بنا، اور اس جھاگ کو جو ہے وہ جامد صورت میں قرار دیا، اور اس سے جو ہے یہ کائنات بنائی ہے خداوند متعال نے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان چھت کی مانند ہے، لیکن یہ دوری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، وگرنہ اس کرۂ ارض کے اطراف میں جو سیارے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، ہر چیز حرکت میں ہے، کوئی شے ثابت نہیں ہے۔ یعنی مختلف قسم کے کرات ہیں کہ جو حرکت میں ہیں۔ مثلا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد گھومتے ہوئے بھی گھوم رہی ہے، تو جب سورج کے گرد گھومتی ہے اس سے موسم پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ اپنے گرد گھومتی ہے تو اس سے دن و رات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چھوٹا روشنی کا ذریعہ یعنی چاند، وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ جو مدار ہے مختلف، اس میں خداوند متعال نے اشیاء کو قرار دیا، اس نے اپنے امر کے ذریعے یہ تمام چیزیں ایجاد فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی کیفیت تخلیق کو بیان فرمایا ہے اس خطبے میں۔ ان کی رائے کے مطابق نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ نے پانی سے اور پانی میں تلاطم پیدا کر کر جو جھاگ بنا، اس جھاگ کے ذریعے یہ جو نظام یہ جو نظام الکہکشاں ہے اسے وجود دیا ہے۔ ابھی کتنا بڑا نظام ہے، آج تک اس کی انتہا کا پتہ نہیں چل سکا۔ بس امیر المومنین علیہ السلام اس بات کے قائل ہیں کہ اس طریقے سے خداوند عالم نے ستاروں کے ذریعے ہمارے اس نظام کو مزین کیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ستارے جو چمکتے ہیں وہ روشنی کہاں سے لیتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ بس یہ نظام ہے کہ جو خداوند عالم نے قائم کیا، پانی سے ابتدا کی اور اس میں تلاطم پیدا کر کر جھاگ
بنایا اور جھاگ کے ذریعے یہ تمام چیزیں وجود میں لایا ہے خداوند متعال جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم بھی اس نقطے پر ظاہراً سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً، آپ کو پہاڑ جو ہے وہ جامد نظر آئیں گے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، در حال کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ سن اللہ التی اتقن کل شیء، یہ خداوند عالم کی صناعت ہے، یہ اس کی تخلیق ہے کہ جو متقن، محکم، مستحکم اور بے عیب ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین حرکت میں ہے اور یہ پہاڑ ہر لمحے حرکت میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جامد ہے، اور آج یہ تمام باتیں ثابت ہیں سائنسی اعتبار سے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خطبہ جو 1400 سال پہلے دیا گیا تھا وہ کس قدر دقیق اور عمیق علمی قوانین کے مطابق ہے جو اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔